السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ 21واں سپارہ ہے اور سورہ الاحزاب پڑھ رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ان میں فوجیں مدینہ کے اطراف سے حملہ آور ہوئیں اور ان سے کفر کا مطالبہ کرتی تو بہت توقف کے بعد ان کی خواہش پوری کر دیتے. 14. حالانکہ وہ پہلے سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرستش ہوگی. 15. آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو تو تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, اس وقت تم بہت ہی کم فائدے اٹھاؤ گے. 16. اور آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے, یا اگر تم مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے, اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں بنا پائیں گے اور نہ مددگار. 17. اللہ تو تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم ہیں. 18. تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں, پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو, تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی طاری ہو جاتی ہے. پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال پر ہرس لیے ہوئے یہ لوگ دراصل ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے, یہ اللہ کے لیے آسان ہے. 19. یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ گواروں میں جا کر رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں, اور اگر وہ تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر بہت کم. 20. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسولوں کی پیروی ہے, بہترین نمونہ عملے موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر آخرت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. 21. اور جب مومنین نے کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا, اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوا. 22. ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, سچ کر کے دکھا دیا. بعض ان میں وہ ہیں جو اپنے نذرانہ سے فارغ ہو گئے, بعض انتظار کر رہے ہیں, اپنے قول پر قائم ہیں, ذرا بھی نہیں بدلا. 23. تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یا توبہ کی توفیق دے, بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. 24. اور کافروں کو اللہ نے بھیج دیا جو غصے سے بھرے ہوئے تھے اور وہ کافروں بھلائی نہ کر سکے, اور مومنین کے لیے جنگ میں اللہ کافی تھا اور اللہ بڑی طاقت والا بڑا زبردست ہے. 25. اور اہل کتابیں جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اور ان کو ان کے قلعوں میں اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی, بعض کو تم قتل کر ڈال دیتے, بعض کو قید کر لیتے تھے. 26. اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور اس زمین کا جس میں تم نے اپنے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا, اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. 27. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں. 28. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول آخرت کے گھر یعنی بہشت چاہتی ہو تو تم میں جو نیک ہوں گی ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے. 29. اے نبی کی بیویوں تم میں جو صریح شائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی, یہ بات اللہ کو آسان ہے. 30. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہماری ایمان ہے وہ دم تو قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.